السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بارش میں سانپ۔ جنگل میں جولائی کے مہینے کی ہبس اور گرمی سے سب جانور بے حال تھے۔ پرندے درختوں کے پتوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے اور ندی کا پانی بھی سوکھنے کے قریب تھا۔ ایسے میں کالو نامی ایک بڑا کالا سانپ اپنے بل میں پڑا گرمی سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کالو کا رنگ جتنا کالا تھا اس کا دل اتنا ہی نرم تھا، لیکن اپنی خوفناک شکل کی وجہ سے جنگل کے باقی جانور اس سے دور ہی رہتے تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک موسم نے کروٹ بدلی، تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے۔ کچھ ہی دیر میں رم جھم بارش شروع ہو گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست طوفانی بارش میں بدل گئی۔ بارش کا ہونا تھا کہ کالو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے اپنے بل سے باہر نکلا اور مٹی کی سوکھی خوشبو کا مزہ لیتے ہوئے ہرے بھرے گھاس پر رینگنے لگا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی جب اس کے جسم پر پڑتا تو اسے دلی سکون ملتا۔ وہ مستی میں جھومتا ہوا جنگل کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے رونے اور چیخنے کی آواز آئی۔ کالو نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ طوفانی بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے جنگل کے درخت بری طرح ہل رہے تھے۔ سامنے ایک جھاڑی کے پاس ایک چھوٹی چڑیا بے بسی سے اڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ کالو رینگتا ہوا اس کے قریب گیا تو اسے ماجرا سمجھ آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے چڑیا کا گھونسلہ ایک اونچے درخت سے گر کر نیچے ایک نچی جھاڑی پر آ اٹکا تھا اور اس گھونسلے میں چڑیا کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ابھی اڑنا بھی نہیں جانتے تھے۔ تیز بارش کا پانی ان معصوم بچوں پر سیدھا گر رہا تھا اور وہ ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے۔ جھاڑی کے نیچے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر پانی مزید بڑھتا تو گھونسلہ پانی میں بہہ جاتا۔ چڑیا نے جب ایک اتنے بڑے کالے سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے لگا کہ آج اس کے بچے نہیں بچیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کالو بھائی، خدا کے لیے میرے بچوں پر رحم کرو، انہیں مت کھانا، وہ پہلے ہی طوفان سے مر رہے ہیں۔ کالو نے نرمی سے سر ہلایا اور بولا، ڈرو مت چڑیا بہن، میں یہاں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو نے جلدی سے اپنے مضبوط اور لمبے جسم کو اس جھاڑی کے گرد لپیٹ لیا تاکہ تیز ہوا کے تھپیڑوں سے جھاڑی ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے پھن کو جتنا ہو سکتا تھا پھیلایا اور گھونسلے کے عین اوپر ایک مضبوط چھتری کی طرح تان لیا۔ اب بارش کا جتنا بھی تیز پانی آ رہا تھا وہ کالو کے جسم سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا اور اندر بیٹھے بچے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ طوفان بڑھتا گیا، بجلی کڑکتی رہی اور اولے بھی پڑنے لگے۔ اولے کالو کی پیٹھ پر زور زور سے لگ رہے تھے اور اسے کافی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد طوفان کا زور ٹوٹا، بارش ہلکی ہوئی اور بالآخر بادل چھٹ گئے۔ آسمان پر ایک خوبصورت دھنک نکل آئی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری شکل دیکھ کر اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان یا جانور اپنے اچھے اخلاق اور نیک عمل سے بڑا بنتا ہے۔ دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔